جی السلام علیکم ویورز، نعمان زمان ولاگز میں خوش آمدید۔ ویورز، رمضان کا ببرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے اور رحمتوں کا نزول اس منتھ میں ہوتا ہے۔ ابھی الحمدللہ چوتھا روزہ ہے آج، اور ماشاءاللہ کافی اچھے یہ روزے ہمارے جا رہے ہیں کیونکہ کافی ٹھنڈے یہ روزے ہیں۔ اس وقت میں موجود ہوں جامعہ مسجد مدنی میں، جو کہ سیلہ میں موجود ہے، اور آج میں یہاں پہ آیا ہوں۔ آج ہمارا یہاں پہ آنے کا مقصد ہے آپ کو روزے کی فضیلت بتائی جائے، اس کے علاوہ روزے میں ہم کس طرح تقوی اختیار کریں اس کے بارے میں ہم یہاں پہ بات کریں۔ قاری محمد عصمت اللہ قادری صاحب کے پاس ہم موجود ہیں اور ان سے ہم اس کے بارے میں سارا پوچھیں گے۔ وہ ہمیں ایک چھوٹا سا بیان دیں گے جس میں تقوی، پرہیزگاری اور روزے سے ریلیٹڈ جو کچھ آج کل ہماری زندگی میں ضروری ہے اس کے بارے میں وہ بتائیں گے۔ امید کرتے ہیں یہ آپ کو انفارمیٹیو ویڈیو، یہ انفارمیٹیو بیان آپ کو کافی پسند آئے گا۔ کوشش کیجئے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا، کیونکہ مین ہمارا مقصد اس آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا یہ جو میسج ہے، جو روزے سے ریلیٹڈ میسج ہے، یہ ہر بندے تک پہنچے۔ جو لوگ مس گائیڈ ہوتے ہیں ان تک بھی یہ میسج پہنچے کہ ہم اپنا روزہ کس طرح رکھیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ارشاد فرمایا ہے، جو احکامات ہیں روزے کے، ہم اس کو کس طرح پورا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ میں اللہ رب العزت نے دو چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، ایک روزے کی فرضیت کے بارے میں اور ایک اس کی مقصدیت کے بارے میں۔ الحمدللہ تعالی ہم روزے کی فرضیت کے تو قائل ہیں اپنے اعتقاد میں، مگر بدقسمتی سے ہم اس کی مقصدیت کے حصول سے محروم ہیں۔ بڑا واضح طور پر قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرمایا گیا اس کی فرضیت کے بیان کے بعد کہ لعلکم تتقون، یہ اس لیے فرض کیے گئے تاکہ اس کے ذریعے سے تمہیں تقوی کی دولت سے ہمکنار کر دیا جائے۔ اب تقوی کوئی ایک چھوٹا سا عام لفظ نہیں ہے، یا تقوی کا لفظ ذہن میں آتے ہی ہمارے ذہن کے اندر ایک بڑا محدود سا نقشہ آ جاتا ہے کہ شاید یہ کسی خاص وضع قطع کو کہتے ہیں، یا محض پنجگانہ نماز پڑھنے کو کہتے ہیں، یا داڑھی لمبی کر کے امامہ شریف پہننے کا نام تقوی ہے۔ نہیں، بلکہ تقوی انسان کی سیرت و کردار کے اندر ایک مکمل پیکج ہے۔ اطراف و اکناف سے، ہر سمت سے تقوی کے معنی اور مطالب ہوتے ہیں۔ مثلاً اپنی سوشل لائف کے اندر انسان اپنے رشتہ داروں اور دیگر حلقہ احباب کی بد سلوکیوں کو اور برے سلوک کو یک طرفہ طور پر برداشت کرتا چلا جائے، اس کا نام تقوی ہے۔ آقا علیہ السلام نے حدیث پاک میں فرمایا جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو۔ تو اس حدیث پاک پر من و عن عمل کرتے ہوئے اپنی ذات سے توڑنے والوں کے ساتھ بھی جوڑتے رہنے کی کوشش کرنا، ان کے برے سلوک کو بھی یک طرفہ طور پر برداشت کرتے چلا جانا۔ جو آپ سے قطع رحمی کرے اس کے ساتھ آپ صلہ رحمی کرتے رہنا، ان چیزوں کا نام تقوی ہے۔ عفو درگزر کا نام تقوی ہے، اللہ کے خوف کا نام تقوی ہے، تمام حقوق اور واجبات کی ادائیگی کا نام تقوی ہے، اور جو احکامات اللہ پاک نے نازل کیے ہیں، جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور جن چیزوں سے روکا ہے، ان اعمال کو کرنا اور ان سے رک جانا، ان کا نام تقوی ہے۔ بندگی کو احسن طریقے سے سر انجام دینے کا نام تقوی ہے۔ ہدایت کی اور ایمان کی شدید آرزو کو دل میں رکھنے کا نام تقوی ہے۔ اپنے دل کی آرزوؤں کو مثبت سمت اور مثبت راستے پر چلاتے ہوئے اخروی خیالات کے اندر رہنا، اللہ کی بارگاہ کی پیشی کا تصور ذہن میں رکھنا، مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے ایفرٹ کرنا، کوشش کرنا، موت کو ہمیشہ یاد رکھنا، اپنے نظریات کے اندر پازیٹیوٹی کو مینٹین رکھنا،
حرص و ہوائے نفس سے دل کا پاک رکھنا، بری آرزوؤں سے دل کا پاک رکھنا، ان ساری چیزوں کا نام تقوی ہے۔ علی ھذا القیاس تقوی ایک بہت جامع قسم کی چیز ہے جو انسان کی سیرت و کردار کے اندر مکمل تبدیلی پیدا کر دیتی۔ آقا علیہ السلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جو بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیں گناہوں کی معافی اور اس کی فضیلت کو پانے کے لیے دو چیزوں کی شرط آقا علیہ السلام نے لگا دی، ایک ایمان اور ایک احتساب۔ ایمان کا معنی تو یہ ہوا کہ آقا علیہ السلام جو چیزیں لے کر آئے ان سب چیزوں کی تصدیق کرنا، ان پر ایمان رکھنا، آقا کے ہر فرمان پر سر خم تسلیم کرنا، دل سے اس کا اعتقاد رکھنا، تصدیق کرنا، زبان سے اس کا اقرار کرنا۔ اور احتساب کا معنی یہ ہے کہ طلب ثواب کی نیت سے روزہ رکھنا، پھر اس کے اخلاص کے لیے روزہ رکھنا، پھر صبر کا مظاہرہ کرنا اور سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے ذریعے محاسبہ نفس کرتے رہنا۔ اب صبر اور محاسبہ نفس ان دونوں ٹرمز سے ہم بالکل بے پرواہ ہو گئے ہیں اس دور پرفتن کے اندر، یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ صبر بھی ایک بڑا جامع لفظ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ صبر شاید صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے سے رک جانے کو کہتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ صبر زندگی کے ہر شعبہ ہے، زندگی کے اندر انسان کو اس کا پالا پڑتا ہے۔ ابھی جو میں نے پہلے ذکر کیا تقوی کے تناظر میں، صبر میں بھی وہی معنی پایا جائے گا کہ خونی رشتہ دار ہیں، آپ کے پڑوسی ہیں، آپ کے کاروبار حیات کے اندر شریک لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ کا تعلق رہتا ہے، ان کی طرف سے مس بیہیو اگر ہو، برا سلوک ہو، آپ کے ساتھ زیادتی ہو، تو ان تمام چیزوں کو درگزر کرنا اور اس پر صبر کرنا، یہ بھی صبر کا معنی ہے۔ اللہ پاک نے جن چیزوں سے رک جانے کا انسان کو حکم دیا ہے ان سے رکنے کا نام صبر ہے۔ اب دیکھیں نا، روزہ عربی زبان میں صوم کو جو صوم کا معنی ہی رک جانا ہے، تو کس شے سے رک جانا کہ اللہ کے حکم پر صبح صادق سے غروب آفتاب تک ان حلال چیزوں سے بھی رک جانا جن کی عام ایام کے اندر اللہ پاک نے کھانے کی اور استعمال کی اجازت دی ہے۔ تو یہ دراصل انسان کو ایک پریکٹس کروائی جا رہی ہے اس پورے ماہ میں کہ وہ شخص جو پورا مہینہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو محض اس وقت اس لیے چھوڑ دیتا ہے صبح صادق سے غروب آفتاب تک کہ اس کی رضا اس میں ہے، اس کا وہ حکم ہے۔ اب بند کمرے میں کوئی دیکھ نہیں رہا، روٹی حلال ہے، گوشت حلال ہے، دیگر سینکڑوں چیزیں اللہ پاک نے جو حلال کی ہیں، مگر تنہائی میں بھی انسان دن کے وقت ان کا استعمال نہیں کرتا۔ کیوں؟ کہ اسے پتا کہ مجھے مالک حقیقی کا حکم ہے اور میرا مقصد اس کی رضا ہے۔ تو جب اس کے کہنے پر انسان ایک ماہ کے لیے حلال روک دیتا ہے تو یہ حلال سے بھی رک جانے کی پریکٹس اس کی رضا کے لیے، یہ دراصل ہمیں مشق کروائی جا رہی ہے کہ بقیہ سال کے 11 مہینوں میں اے انسان تو حرام کی طرف کیسے لبکتا ہے اور حرام کو اپنے داخلی کردار کیسے کرتا ہے۔ تو وہ شخص جو زندگی بھر کے اندر جھوٹ کو نہ چھوڑے، رزق حرام کے ذرائع کو نہ چھوڑے، صبر کا مظاہرہ نہ کرے، تقویٰ کا لباس اتار پھینکے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے روزے کی وہ جو لعلکم تتقون کی صدا تھی قرآن مجید پر، اس پر کان نہیں دھرا، اس کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آنے کے لیے کوئی انسان اس طرف متوجہ نہیں ہوا، تو صبر کا مظاہرہ کرے۔ اس لیے فرمایا میں احتساباً، اور احتساب کا ایک معنی یہ کہ وہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے ذریعے محاسبہ نفس کرے۔ اور محاسبہ نفس کیا ہے؟ کہ اپنے من کے اندر جھانک کر یہ دیکھے کہ میرے روزے نے میرے تقوی میں کتنا اضافہ کیا ہے۔ جو قرآن کی صدا آ رہی ہے لعلکم تتقون، کہ بندے اس کے ذریعے تو یہ تقوی کی دولت سے ہمکنار کر دیا جائے گا، تقوی کی دولت تیرے دامن میں ڈال دی جائے گی۔ وہ تقوی میری زندگی میں کتنا آیا ہے، مراقبہ میں جا کر اپنے روزے کے ذریعے آپ کے من کی دنیا میں کیا تبدیلی پیدا ہوئی، میرے علم و شعور نے کتنی ترقی کی، میرے تقوی کے اندر کتنی بہتری آئی، میری روحانیت پہلے سے کتنی زیادہ پروموٹ ہوئی، اور میرا صفائے قلب اس کی کیفیت کیا ہے۔
اور میرے علم و شعور کی کیفیت کیا ہے. انسان روزہ رکھتا چلا جائے اور عید کا دن جب آن پہنچے تو اس وقت سیلف اکاؤنٹیبلٹی، احتساب کا معنی یہ ہے کہ انسان تجزیہ کرے کہ رمضان المبارک شروع ہونے سے قبل میرے ایمان کا لیول کیا تھا، میرے تقوی کا لیول کیا تھا، میری روحانیت کا لیول کیا تھا، میرے احوال حیات کیسے تھے، میرے اخلاق کیسے تھے، میرا لوگوں کے ساتھ بیہیو کیسا تھا، میری زبان میں سختی کتنی تھی، اس میں نرمی کتنی آئی، میرے دل کے اندر دنیا کی محبت کتنی تھی، اس کی جڑ کتنی کٹی، میں دنیا کی طرف مائل تھا، تقوی روزہ کے ذریعے میں اللہ کی طرف کتنا میں نے ٹریول کیا، میرا سفر کتنا طے ہوا، میرے احوال حیات کے اندر تبدیلی کتنی زیادہ پیدا ہوئی. ان ساری چیزوں کا تجزیہ کرنا، انالیسز کرنا اور اپنے آپ کو تولنا کہ میرے روزہ نے، میرے رمضان المبارک کے معمولات نے میرے احوال حیات کے اندر کتنی بہتری پیدا کی ہے. تو جو شخص انالیسز کر کے اپنے احوال حیات کو تولتا ہے، اس کا نام احتساب ہے، اس کا نام سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث پاک میں یہ شرط لگا دی کہ جو شخص یعنی ایمان، یعنی میری لائی ہوئی چیزوں پر ایمان رکھ کر ان کی تصدیق کر کے پھر احتساب، ایمانم و احتسابن، پھر احتساب کرے، پھر اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرے، اپنے حوالے حیات کا جائزہ لے، اپنے من کی دنیا کے اندر جھانک کر یہ دیکھے کہ میرے روزے نے میرے تقوی میں، میرے علم و شعور میں، میرے اخلاق میں، میری باطن کی طہارت میں، دنیا کی محبت کی جڑ کاٹنے میں اور دنیا سے لا تعلق ہو کر قلبی طور پر اللہ کی طرف سفر طے کرنے میں میرا روزہ میرا کتنا معاون ثابت ہوا ہے. اگر یہ انسان سیلف اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرتا اور روزہ پورا ماہ رکھ کر بھی، تراویح ادا کر کے بھی، پورے قرآن کا ختم شریف پڑھ کے بھی، عید کے دن بھی انسان ایمان کے درجے میں وہی کھڑا ہے جہاں روزے شروع ہونے سے پہلے کھڑا تھا. عید کے دن بھی انسان کے حوالے حیات کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی. عید کے دن بھی اگر انسان نے یہ دیکھا کہ میرے تقوی میں، میری روحانیت میں، میرے حوالے حیات میں، میرے اخلاق حسنہ میں، میرے علم و شعور میں، اللہ کی طرف سفر طے کرنے میں کوئی شے پروموٹ نہیں ہوئی، کسی شے نے ترقی نہیں کی، تو وہ سمجھ لے کہ میں نے احتساب نہیں کیا، میں نے روزے کی مقصدیت کو نہیں سمجھا، میں نے لعلکم تتقون کی قرآن کی اس صدا پر کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی جس میں اللہ پاک نے روزے کی فرضیت کے بعد کے بیان کے بعد فوراً اس کی مقصدیت کا ذکر کیا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ایسے ہی جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے. تو بندے نے پوچھا باری تعالیٰ کیوں فرض کیے گئے تھے؟ اس نے صدا کی لعلکم تتقون، تاکہ اس کے ذریعے تیرے قلب کو تقوی کی دولت سے ہمکنار کر دیا جائے. اور تقوی میں عرض کر چکا کہ تقوی محض کسی داڑھی رکھنے کا نام نہیں، تقوی محض کسی چند رکعتیں ادا کرنے کا نام نہیں، مسجد اور گھر کے پھیرے مستقل لگانے کا نام تقوی نہیں، دین کی وضع قطع اپنا لینے کا نام نہیں، بلکہ تقوی ایک مستقل کردار ہے. اور تقوی کی بیشتر چیزیں مسجد کی زندگی سے باہر نظر آتی ہیں جب انسانوں کے ساتھ ان کے تعلقات سے پالا پڑتا ہے. یعنی انسانوں کے ساتھ تعلقات کی بہتری کو تقوی کہتے ہیں. لوگوں کی بد سلوکی کو برداشت کرتے رہنا یک طرفہ طور پر، اسے تقوی کہتے ہیں. آپ کا خونی رشتہ دار ہے، وہ آپ سے برا سلوک کر رہا ہے، آپ یک طرفہ طور پر عفو درگزر کا مظاہرہ کرتے ہیں. جب اس پر کوئی مشکل وقت آتی ہے تو آپ کی اس کی بد سلوکی کو نہیں دیکھتے، بلکہ آپ اپنے حوالے حیات پر نظر کر کے حضور کی اس حدیث پاک پر عمل کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو. تم جوڑنے کی طرف مائل ہو، تم سنا جو آدمی ہو، اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں، اپنے بیہیویئر میں تم ہمیشہ انسانوں سے تعلقات جوڑ کر رکھنے کی طرف مائل ہو. چھوٹی چھوٹی بات پر ناراضگی تو دور کی بات ہے، بڑی بڑی باتوں پر بھی انسان عفو درگزر کا مظاہرہ کرتا ہے اور کسی برے کلمہ کے جواب میں اچھا کلمہ آگے کرتا ہے. حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا آپ کے صبر کا امتحان لینے کے لیے، آپ کے تقوی کا امتحان لینے کے لیے، یہی صبر اور تقوی انسان کا مفہوم ہے، اس روزے کا مقصد ہے. کسی نے آپ سے پوچھا حضرت یہ فرمائیں کہ آپ کی داڑھی اچھی ہے یا میرے کتے کی دم. اب یہ وہ برا کلمہ تھا، یہ وہ ایک گالی تھی، یہ وہ کسی کی حد تک اور توہین کا وہ جملہ تھا جس پر بڑے سے بڑا انسان بھی آگ بگولا ہو جاتا ہے. میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ روزہ انسان کے اندر یہی حلم، یہی بردباری، یہی ٹھنڈا پن لانا چاہتا ہے. ہم اس سے کوسوں دور ہیں.
ہم چھوٹی چھوٹی بات پر پشت در پشت دشمنیاں پالتے ہیں، رشتے کاٹ دیتے ہیں، صلہ رحمی کی بجائے قطع رحمی کر دیتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بات پر ایک رشتہ دار سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اس نے جب حضرت بایزید بستامی سے کہا کہ حضرت آپ کی داڑھی اچھی ہے یا میرے کتے کی دم، تو آپ نے حکمت میں ڈوبا ہوا اخلاق حسنہ کا پیکر بن کر یہ جواب ارشاد فرمایا برخوردار اپنی داڑھی کو پکڑ کر کہ اگر قیامت کے دن اس مالک کے حقیقی کے لیے جس کے لیے میں نے یہ رکھی ہے، اگر اس نے قبول کر لی تو یہ اچھی ہے، اور اگر اس نے قبول نہ کی، رد کر دی اور مجھے جہنم میں پھینک دیا تو پھر تیرے کتے کی دم ہی اچھی ہے۔ یہ وہ حکمت بھرا، علم سے مزین، اخلاق سے مزین جواب تھا جسے سن کر وہ سوال کرنے والا آپ کے قدموں میں گر گیا۔ روزہ دراصل اسی حلم کو، اسی بردباری کو، اسی حکمت کو، اسی تقوی کو ہمارے داخلے کردار کرنا چاہتا ہے کہ ہم انسانیت کے لیے سر تپا نافع بن جائیں، نفع بخش بن جائیں، سر تپا انسانیت کے لیے محبت کا پیکر بن جائیں، ہم عفو درگزر کرنے والے بن جائیں، ہمارا دل سمندروں سے زیادہ گہرا ہو جائے، جس کے اندر ہر چیز داخل ہوتی چلی جائے، اور لوگوں کے برے سلوک کے مقابلے میں بھی، برے کلمات کو سن کر بھی اخلاق حسنہ ہماری زبان سے دوسروں کے لیے جاری ہوتے چلے جائیں۔ تو یہی تقوی کا حصول، اس کے لیے یہ رمضان مبارک ہم پر سایہ فگن ہے۔ ہماری اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ پاک اس کے ذریعے سے ہمیں اپنی سیرت و کردار کے اندر وہ تقوی، وہ صبر، وہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس احتساب کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے ذریعے، اس روزہ کے ذریعے ہر گزرنے والے دن کے اندر اپنے تقوی کا جائزہ لیتے رہیں، اپنے صبر کا جائزہ لیتے رہیں، کہ ہماری سیرت و کردار کے اندر انسانیت کے لیے راحت، سر تپا راحت بن جانے کا کتنا داعیہ روزے نے پیدا کیا ہے۔ دراصل یہ جتنے اعمال ہیں، تسبیحات ہیں، ورد، وظیفے، تلاوت، روزے، ان ساروں کا مقصد انسان کی سیرت و کردار کے اندر وہ حلم، وہ بردباری، وہ بڑا پن پیدا کرنا ہے کہ انسان انسانیت کے لیے، سوسائٹی کے لیے، معاشرے کے لیے، ملک و قوم کے لیے نفع بخش بن جائے، اس کے وجود سے شر نہ پھوٹے بلکہ نفع پھوٹے، انسانیت کے لیے محبت پھوٹے۔ یہ روزے کا مقصد ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس مقصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روزے کے ذریعے ہمیں وہ سیرت و کردار عطا کرے کہ ہم اس کی رضا کی خاطر انسانیت کے لیے نفع کا پیکر بن کر اس کی رضا تک رسائی حاصل کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔